سرکار نے فرمایا یہ جو عشق ہوتا ہے نا، اس میں قرب نہیں ہوتا، اس میں فراق ہوتا ہے۔ قرب ہوتا ہے وصال میں، عشق میں نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا کہ عشق میں قرب نہیں ہے، عشق میں ملن نہیں ہے، یہی توحید ہے، یہی اکیلا ہونا ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں یا کسی انسان سے، تو پھر یہ ایک پارٹنرشپ ہے، اس میں دو پارٹیز انوالو ہیں، دونوں پارٹیز کی کنسنٹ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں اور ہر خواہش اپنی چلائیں، اور جس سے محبت ہے اس کی خواہش کا احترام ہی نہ کریں۔ تو اسی طرح اللہ سے ہے کہ آپ کو اگر اللہ سے if you are in a relationship with God، اب یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ ٹیکس ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں والدین کے لیے آیا ہے کہ والدین جو ہے ان کو جواب نہ دیں اور اف تک نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں، ان کا حق ہے۔ والدین کا یہ حق ہے تو پھر اللہ کا کیا حق ہوگا؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ڈیمانڈز اللہ پوری کرے، لیکن یہ وہی بندے والی مینٹیلٹی ہے نا۔ بندے کا کام کیا ہے؟ ہر وقت مانگنا۔ کبھی سوچ تو صحیح کہ تو اللہ کے سامنے بھکاری بنا ہوا ہے، بات محبت کی کر رہا ہے۔ بھائی آپ کو شہباز شریف کے آؤٹ فٹ سے باہر آنا ہوگا۔ میں نے تو مولویوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ تمام عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا میں ہے، لہٰذا لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کے آدھے گھنٹے کی دعا کرتے۔ سرکار ان کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، حاجی اشفاق صاحب شارجہ والے، وہ تو دعا کا اہتمام اس طرح کرتے کہ ساری چیزیں مانگ لیتے اور اب پوچھتے کہ اب کیا رہ گیا ہے۔ اب جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتے کہ اے اللہ وہ بھی دے دے جو میں نے مانگ لیا ہے، اور وہ بھی دے دے جو مجھے پتہ نہیں، جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی دے دے۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اللہ کے لیے؟ اب ہم یہ کہیں کہ ہم بے لوث محبت کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی وش لسٹ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ دھیان کہاں ہے ہمارا؟ تو اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح، آپ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، محبت کا یا بھکاری کا؟ اب آپ کہیں گے کہ پھر اور کس سے مانگیں؟ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ جانتا نہیں ہے کہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو نے کہا تھا اس کو کہ مجھے پیدا کر، تیرے کہے بغیر اس نے تجھے پیدا کیا، زندگی دی، آنکھ ناک منہ کان سلامت دیے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہماری اللہ سے جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ صرف مانگنا ہے، رونا دھونا ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، اگر محبت کی بات کریں گے آپ تو محبت کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی۔ مانگنے والی، بھکاری بننے والی، اس کی رضا میں راضی رہنا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ محبت میں ڈیمانڈز کہاں ہوتی ہیں کہ جی میری خواہش ابھی ہے دیدار کرنے کی، مجھے ابھی دیدار دو۔ محبت میں ڈیمانڈز نہیں ہوتی۔ محبت میں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ کرو، میری خواہشات پوری کرو۔ اب خواہشات سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی خواہشات، دین کی خواہشات، دیدار کی خواہشات بھی ترک کرنا پڑتی ہیں۔ انسانوں کو محبت آتی کہاں ہے؟ محبت کا پتہ کہاں ہے انسان کو؟ شروع میں مجھے یہ پتہ چلا کہ جب دل میں نور جائے گا تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ دل میں نور چلا گیا، نس نس میں نور چلا گیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار نس نس میں تو نور چلا گیا ہے، محبت تو ابھی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ذکر قلب چلنے سے تھوڑی محبت ہوتی ہے، نس نس میں نور چلا جائے اس سے محبت کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو دھونے کی چیز ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب کی بارگاہ میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، پاک صاف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد پھر محبت کا نور خاص
انسان کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ پھر اصل محبت اس وقت ہوتی ہے کہ مرشد پھر آپ کے قلب کو اپنی باطنی صحبت میں رکھے، یا اپنی باطنی صحبت کو آپ کے سینے میں رکھے، اس سے پھر محبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ ابھی تو ہر آدمی محبت کی باتیں کر رہا ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے آئی لو یو، حالانکہ اس کو دونوں کو پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ محبت ایسی تھوڑی ہوتی ہے، محبت میں تو آدمی جو ہے غلام بن جاتا ہے۔ محبت عجز اور انکساری سکھاتی ہے، محبت خواہشات کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے العشق النار، کہ عشق جو ہے وہ آگ ہے، العشق النار یحرق ما سواہ، ہر شے کو جلا دیتی ہے سوائے معشوق کے، اور معشوق غائب ہے، باقی ساری خواہشات ہمارے دل میں ہیں، تو ہمیں کہاں محبت ہے۔ محبت کا تو مطلب ہے کہ انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں، جائز بھی ناجائز بھی دونوں۔ جس سے محبت ہے اس کے قرب کی، اس کے دیدار، اس کے وصل کی خواہش بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تیرا ہو جائے گا۔ خواہش کے ساتھ وہ تیرا نہیں ہوگا، خواہش ختم کر دے اس کی، وہ تیرا ہو جائے گا۔ دیکھو میں نے ایک غزل لکھی امریکہ میں، سرکار جہاں تشریف فرما تھے وہاں کسی بات پر پہلی دفعہ زندگی میں سرکار نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تم سے ناراض ہوں، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وہ ناراضگی کیوں ہوئی؟ میں یہاں لندن میں تھا اور سرکار امریکہ میں۔ سرکار نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم سے کام ہے، تم فوراً امریکہ آ جاؤ۔ تو میں نے تیاری پکڑی، 2-4 کپڑے رکھے اور نکل گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچا، یہاں ایئرپورٹ پر پہنچا تو امینہ باجی کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی تم امریکہ پہنچو تو میرا یہ کام کرنا، یہاں جانا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہی کام ہوگا جس کے لیے سرکار نے بلایا مجھے، اور ظاہر ہے کہ سرکار کی نالج میں ہوگی یہ بات۔ تو میں وہاں پہنچ گیا اور جو انہوں نے کام مجھے کہا وہ میں اس میں لگ گیا۔ سارا دن گزر گیا، ساری شام گزر گئی، رات گزر گئی، تقریباً میں سرکار کے پاس پہنچا 3:30 یا صبح کے 4 بجے، تو سرکار تو جاگ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم تو صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم کہاں تھے؟ تو میں نے کہا کہ سرکار مجھے باجی نے فون کر کے یہاں بھیجا۔ سرکار نے فرمایا اچھا، تم نے تو مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ جہاں یہ بھیج رہی ہیں وہاں تمہیں جانا بھی ہے یا نہیں۔ تو بہت خفا ہوئے اس بات پر، اور ایک جملہ کہا، میرا نام لے کے کہا، یونس مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو امینہ کے ساتھ میرے خلاف سازش میں تو بھی مل جائے گا، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ لفظ کہے۔ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ ہے کیا، مجھے تو یہی ذہن میں تھا کہ اگر باجی نے کچھ کہا ہے تو سرکار کی رضامندی سے کہا ہوگا، کیونکہ باجی وغیرہ کہ میں کوئی اتنا زیادہ ان سے میرا کوئی لینا دینا تو تھا نہیں۔ ہمارے گھر رہتی تھیں وہ 2-2 3-3 مہینے آ کے یہاں، لیکن میرا ان سے کوئی ڈیلنگ نہیں تھی، میں صرف سرکار سے تعلق رکھتا۔ تو اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ نہ جانے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میری تو زندگی ختم ہو گئی تھی جب یہ الفاظ سرکار نے فرمائے، یار مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بھی امینہ کے ساتھ میرے خلاف سازش میں ملوث ہو جاؤ۔ یہ کہا سرکار اپنے روم میں چلے گئے۔ اب میں بالکل پتھر سا ہو گیا، سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور اس وقت سرکار ایسے جلال کے عالم میں تھے کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دیں، اتنا بھی مارجن نہیں تھا۔ آپ نے وہ لمحہ دیکھا نہیں؟ تو اب غیبت سے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کے واقعات ہو گئے۔ آپ نے وہ اردو میں مثال سنی ہوگی نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اب اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ امینہ باجی کے ایک بات کہنے پر میری زندگی اجڑ گئی۔ وہاں سے پھر میں نے تہیہ کیا کہ اب ان کی میں کوئی بات نہیں مانوں گا، انہوں نے مروا دیا مجھے۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، خودکشی اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر مختلف واقعات ذہن میں گھومنے لگے۔ ایک واقعہ تو یہ گھومنے لگا کہ بھئی
توبۃ النصوح کر لیتا ہوں. توبۃ النصوح یہ ہے کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہو کے اس وقت تک روتا رہوں گا کہ جب تک سرکار مجھے معاف نہ کر دے، بھلے مہینہ گزر جائے، سال گزر جائے. یہ تہیہ کر کے میں بیٹھ گیا، مجھے رونا ہی نہیں آیا. ہے نا عجیب بات. یعنی میں نے کوشش بھی کی رونے کی، 2-4 تھپڑ بھی اپنے آپ کو مارے، رونا ہی نہیں آیا. میں نے کہا لے توبۃ النصوح کا خاک ہو گیا. نسوا تو روتا رہا تھا. اب توبۃ النصوح کیسے ہوگی؟ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ خواجہ معین الدین چشتی کی طرح وہ اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے مندر کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے تھے 3 سال. تو میں بھی باہر سرکار کے گھر سے باہر نکل کے دروازے کے باہر جو چوکھٹ ہے، دہلیز ہے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں اور وہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک معاف نہیں فرما دیں گے. تو میں وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں رونا شروع ہو گیا. زار و قطار ہچکیاں بھر بھر کے روتا رہا. تھوڑی دیر بعد دروازے کے زیادہ دور نہیں، برابر میں ہی سرکار کا کمرہ تھا. تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کہ سرکار کھڑکی کھولے ہوئے اور ڈیر پہ ہاتھ رکھ کے یوں باہر یوں کب سے مجھے دیکھ رہے ہیں یوں کر کے، اور میں رو رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار، آپ یقین کریں کئی گھنٹے رات کے گزر گئے اور سرکار کھڑے رہے. اور پھر جو ہے میں متوجہ کیسے ہوا معلوم؟ سرکار کی ہچکیوں کی آواز مجھے آئی. تو میں نے دیکھا کہ یار کون رو رہا ہے. یوں کر کے میں نے دیکھا تو سرکار کھڑے ہوئے اور سرکار مجھے کہہ رہے ہیں باہر ٹھنڈ ہے، اندر آ جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ سرکار آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں ناراضگی اپنی جگہ، لیکن تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی نا، تم اندر آ جاؤ. تو میں کہنے لگا کہ نہیں سرکار، پھر جب آپ راضی نہیں ہیں تو پھر اندر آنے کا کیا فائدہ؟ میری زندگی تو آپ سے ہے، اگر آپ سے تعلق نہیں ہے تو پھر زندگی کا مقصد، میری ایگزسٹنس، میرا وجود ہی بیکار ہے. سرکار نے بڑے پیار سے دیکھا اور فرمایا کہ چلو ابھی تو تم اندر آ جاؤ، کل بات کریں گے. تو میں پھر ضد کرنے لگا کہ نہیں سرکار آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھ سے راضی ہوں گے تو میں اندر جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. تو کہنے لگے اچھا تیری یہی مرضی ہے تو نہیں ہوں میں ناراض، آ جا. تو میں نے کہا نہیں سرکار، نہیں میری مرضی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے مجھے معاف فرمائیں. یہ تو گستاخی ہو جائے گی کہ میری مرضی سے آپ مجھے معاف کریں گے تو یہ تو گستاخی ہو جائے گی، آپ اپنی مرضی سے معاف فرمائیں. سرکار خاموش ہو کے کھڑے رہے. سرکار نے فرمایا کہ یار اندر آ جاؤ، پھر کریں گے بات. تو پھر میں اندر آ گیا اور بیٹھ گیا اندر آ کے. صبح ہو گئی، سویا نہیں. میں نے دیکھا کہ سرکار نے بھی آرام نہیں فرمایا. سرکار لیکن کمرے سے باہر بھی نہیں نکلے. پھر 4-5 بج گئے دوپہر کے، تو کمرے سے باہر آئے اور کمرے سے باہر ابھی نکلے نہیں ہیں تو آواز دی مجھے نام لے کے، یونس. تو میں دوڑا بھاگا ہوا سرکار کے قدموں میں گیا. جی سرکار. سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اس وقت سرکار تشریف فرماتے ہیں نیو جرسی میں ایک علاقہ ہے چیری ہل. تو مجھے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم ایشبرن چلے جاؤ ورجینیا، اور وہاں سے جو ہے ایک سوٹ کیس لے لو کپڑوں کا، مجھے چاہیے. تو میں نے کہا جی سرکار میں لے کے آتا ہوں. فرمایا یہ پیسے لے لو. میں نے کہا نہیں سرکار پیسے ہیں. نہیں لو، لے لو. کتنے کا آئے گا؟ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے. سرکار نے فرمایا تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے راضی ہوں، تو میں راضی ہوں گا کہ تو پیسے لے گا. تو اب ایسی بات فرما دی. تو میں نے عرض کیا کہ $40-50 کا مل جائے گا.
فرمانے لگے اچھا تم ایسا کرو $100 رکھ لو۔ جی سرکار $100 دی۔ اچھا سرکار میں چلتا ہوں۔ نہیں 100 کم ہے، ایسا کرو 100 اور رکھ لو۔ نہیں سرکار 100 بہت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پھر 200 ہو گئے۔ پھر آواز دی نہیں یار 200 کم پڑ جائیں گے، تم ایسا کرو 100 اور رکھ لو۔ 300 ہو گئے۔ اب دروازے کی طرف چلا گیا میں، پھر مڑ کے آواز دی یونس جی سر یہ کم ہے، تم ایسا کرو 100 اور رکھ لو۔ اس طرح 10 دفعے بلایا، 10 دفعہ بلایا، $100 دے کے دروازے کی طرف پہنچوں میں، پھر آواز آ جائے۔ اب وہ $1200 دے دی۔ تو میں نے کہا کہ سرکار $40 کا ہے ڈبہ، جو سوٹ کیس ہے $40-50 کا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تو اپنا پیار دکھا رہا ہوں، اور پھر جو ہے پھر یہ کہا مجھے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے نا، اس میں قرب نہیں ہوتا، اس میں فراق ہوتا ہے۔ قرب ہوتا ہے وصال میں، عشق میں نہیں ہے۔ پھر مجھے کہا کہ عشق میں قرب نہیں ہے، عشق میں ملن نہیں ہے، یہی توحید ہے، یہی اکیلا ہونا ہے۔ تو اب جو ہے اب ہم تجھے عشق میں رنگ دیں گے، لہٰذا اب تجھے ہم جدا کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے جدا نہ کریں، مجھے عشق نہیں چاہیے، میں بس آپ کے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ عشق سے بھاگنا بزدلی ہے، عشق میں جدائی ہے، فراق۔ ہم نے عشق چنا ہے تیرے لیے، تجھے کوئی اختیار نہیں نہ اور ہاں کرنے کا۔ بس پھر میں نے یہ غزل لکھی، قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا، فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا، دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا، اگرچہ آئینہ دل میں مسکراتا رہا، نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا، دور کر کے مجھے خود بھی ہو گیا بے چین، رسوم دنیا بہر کیف وہ نبھاتا رہا، فراق و ہجر کے غم ہائے جاں اسی نے دیے، پھر میری آہ پہ شب غم بھی وہ مناتا رہا۔ اخلاق کو میں نے کہا کہ تم کینیڈا ہو کے آ جاؤ، تو کہنے لگا کہ آپ اکیلے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جب تم ساتھ ہوتے ہو میں تب بھی اکیلا ہوتا ہوں۔ پھر یہ بھی مرحلہ آیا کہ سرکار کے سامنے بھی ہوتے ہوئے اکیلا، سرکار سامنے ہے، سرکار کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی تو وہ اکیلا ہے، کیونکہ فراق جو ہے وہ جس طرح نفس کو پاک کرنے والوں کے لیے فاقہ طعام ہے، نفس پاک کرنے والوں کے لیے فاقہ کشی طعام ہے، کھانا پینا ہے، ان کی غذا کیا ہے؟ فاقہ۔ اسی طرح عشق والوں کا طعام فراق ہے، فراق۔ کیسا فراق؟ ایسا فراق کہ وہ اپنے لیے تنہا ہے، تو خواہش جو ہے نہیں کرنی ہے، اس کی خواہش بھی نہیں کرنی،
جب ہم لوگوں کو عشق سکھاتے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ناراضگی ہے، لیکن عشق کا یہی دستور ہے۔ میں نے کہا کہ سلطان باہو نے ایک بات کہی ہے کہ لو لوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجا ہوں، انا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے۔ پھر اس کے بعد کہا مرشد دا دیدار و باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ تو یہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو مجھے سمجھایا، کیا سمجھایا؟ یہ جو آنکھ ہے نا، ہماری اس آنکھ کی ایک چھوٹی سی روح ہے، اس روح، آنکھ کی روح میں جس کو ہم کہتے ہیں بصیرت، وہ روح ہوتی ہے۔ تو آنکھ کی روح میں مرشد اپنا جلوہ بسا دیتا ہے۔ جس کے آنکھ کی روح میں مرشد اپنا جلوہ بسا دے، وہ مرشد کو نہ بھی دیکھے تو ہر لمحے لاکھ کروڑ حجوں کا ثواب ہے۔ وہ جس کو بھی دیکھے، اگر وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو سمجھے گا پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، یا وہ عورتیں بیٹھی ہیں ان کو یوں کر کے دیکھے تو وہ سمجھیں گے مجھے پتہ نہیں کیوں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تجھے کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم تجھے نہیں دیکھ رہا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم مجھے اسٹیئر کر رہے ہو، حالانکہ میری نظریں کہیں اور تھیں۔ تو میرا دل بڑا اداس ہوا، یہ جھوٹا الزام مجھ پہ لگا دیا۔ تو آواز آئی مجھے کہ جب سے تم کو رب نے پیدا کیا، اس وقت سے لے کر جب تم مرو گے، تم نے سوائے گوہر شاہی کے کسی کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب آنکھوں کی روح میں ان کا جلوہ جذب ہو گیا تو پہلی نظر اس جلوے پہ پڑتی ہے، پھر دوسری نظر لوگوں پر۔ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آنکھیں کھولی ہیں تو گوہر سے پہلے کسی اور کو دیکھا ہو۔ میں نے بتایا نا کہ میرے پاس جو تعلیم ہے نا، وہ تعلیم ایسی ہے کہ گھنٹے اور دن اور 7 دن تو بہت دور کی بات ہے، لمحوں میں جو ہے بندے کا مقدر چینج ہو جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری گمراہی سے ڈر، کیونکہ اس تعلیم کے حوالے قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، اور تم کو چاہیے حوالے۔ اب جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، یونس اس دشمن جان سے شکایتیں کیوں ہوں، خوں کی مانند رگو پے میں جو سماتا رہا۔ تو آنکھوں کی روح میں جب وہ آ جاتا ہے، ایک تو آپ تصور کرتے ہیں نا، اس میں اللہ کا تصور، تو اس نام کو جذب کرتے ہیں نا آنکھوں میں، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ آنکھوں میں نہیں، آنکھوں کی جو روح ہے اس میں یار کا جلوہ جذب ہو جاتا ہے۔ جس کے پھر یہ جلوہ جذب جس کی آنکھوں میں ہو گیا، اس کے لیے سلطان باہو نے کہا تھا لوں لوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ، مرشد دا دیدار و باہو لکھ کروڑا ہے، کیونکہ اس کو بیک گراؤنڈ میں وہی نظر آتا ہے۔ میرے آفس میں گھر پہ تصاویر سرکار کی لگی ہوتی ہیں، تو میری عادت ہے کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو سرکار کی تصاویر کے سامنے آداب بجا لاتا ہوں، جتنی بھی تصاویر ہوں۔ کبھی کبھی جب گھر موو کرتے ہیں اور وہ تصاویر ہٹا لیتے ہیں، لیکن آنکھ تو بلا اختیار اس دیوار پر جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں عادتاً اس دیوار کے آگے یوں ہوا سرکار کی بارگاہ میں آداب کرنے کے لیے، لیکن پھر میں نے دیکھا وہ تصویر نہیں ہے، ہٹا لی ہے۔ تو میں آگے گزرا تو دیوار سے آواز آئی، یہ دیوار کا حصہ کہتا ہے کہ میں اس تصویر مبارک کی صحبت میں رہی ہوں، کیا ہوا تصویر نہیں ہے، سلام کا تو کر لو۔ اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا انقلاب یہ آیا کہ خود ہی سڑک کے باہر بھی کھڑے ہو کے یوں جھک کے گوہر شاہی مرحبا سلام کیا، لیکن تصویر مبارک تو وہاں ہے نہیں، لیکن وہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی نا، یقیناً ہوگی۔ دل چاہ رہا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آداب بجا لاؤ، تو کہیں بھی کھڑے ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوا
پاگل بنے کی باتیں ہیں یہ. ایک دفعہ کیا ہوا، میں کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، بورڈنگ وغیرہ کرا کے چیک ان کیا، ہاتھ میں بورڈنگ پاس تھا، اور ایک خاتون تھی، 60-65 سال کی عمر ہوگی. تو انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سفید دوپٹہ انہوں نے سر کے اوپر باندھا ہوا. تو میں دور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یعنی مجھے باقاعدہ وہی نظر آیا سرکار ہے. تو میں وہاں گیا اور قریب پہنچا میں، تو پھر میں نے دیکھا کہ نہیں یہ تو ایک خاتون ہے. تو میں مڑنے لگا تو آواز آئی، تیرا گمان تو تھا نا کہ میں ہوں یہاں پر. میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ ایک پاگل دیوانہ آدمی ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا مقصد نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنا سر آپ کی جوتی میں رکھ لوں. تو مجھے کہتی ہے کہ بیٹا ضرور رکھو، لیکن کیوں؟ میں نے کہا دور سے آپ مجھے میرے مرشد جیسی نظر آتی تھی، اس لیے میرا جی چاہا میں ایسا کروں. تو میں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس بوڑھی خاتون نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا. اور پھر جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا تو سرکار بیٹھے ہوئے. پھر میں نے ذرا جھٹکا اپنے آپ کو، دیکھا کہ وہ تو عورت ہے. وہ آنکھوں کی روح میں اگر سرکار کا جلوہ آ جائے تو ہر جگہ پھر سرکار نظر آتا ہے. میں نے اپنی غزل میں اس بات کو لکھا بھی ہے، جس سمت جائیے گاہیں گوہر، ہر شبیہ صورت گوہر سی ہے. وہ انہی واقعات کی عکاسی کرتی ہے. Amra TV, the place to connect with God.